عزاداران سید الشہداء، بس مختصر کرنے لگا ہوں، زیادہ زحمتیں نہ دوں۔ آباد گھر کے آباد دروازے بند ہو گئے، بچھی ہوئی مسندیں لپٹ گئی، علی اصغر کا جھولا خالی ہو گیا۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا۔ اگر آپ محسوس کر سکیں اس جملے کو، ایسا مدینہ چھوڑا زہرا کے لال نے کہ پھر کبھی حسین مدینے نہیں گیا پھر حسین کبھی مدینے نہیں گیا۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا آقا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا۔ بالخصوص میں ان مومنین سے مخاطب ہوں جن مومنین کو آقا حسین نے یہ شرف بخشا ہے اپنی زیارت کا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کربلا جانا آسان ہے، مگر وہ جو آخری رات ہوتی ہے نا، جو مومنین گئے ہیں وہ ساتھ گواہی دیں گے۔ جب مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ صبح الوداع کہہ کے حسین سے ہم نے رخصت ہونا ہے، وہ جو آخری رات یا آخری دن ہوتا ہے نا، وہ مومن پر بڑی بھاری ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں آقا ایک مومن کے دل کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو الوداع کہتا ہے تو اس پر بڑی غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ جانے آپ نے اپنی ماں کی قبر کو کیسے الوداع کیا ہوگا، آپ نے روضہ رسول کو کیسے الوداع کیا ہوگا۔ مورخین نے لکھا اپنے نانا کی قبر پر بھی حسین رویا ہے، مگر جب اپنی ماں کی قبر پر گیا ہے نا، اپنی ماں کی قبر پر ایسے ہاتھ پھیلائے ہیں حسین نے کہ جیسے زہرا نے حسین کو اپنے دامن میں لے لیا ہو۔ روتے روتے وہاں پر آنکھ لگ گئی آقا حسین کی، خواب میں زیارت ہوئی، حسین ہم تمہارے منتظر ہیں۔ بس عزادارو، جناب ام سلمہ کو خبر ملی کہ آقا حسین روانہ ہونے لگے ہیں، عصا کا سہارا لے کر اس جگہ آئی جناب ام سلمہ حرم رسول جہاں آقا حسین تشریف فرما تھے۔ دور سے آتا دیکھ کر آقا حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، خود آگے بڑھ کر جناب ام سلمہ کو سلام کیا۔ جناب ام سلمہ نے سلام کا جواب دیا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں آقا حسین بیٹا میں نے سنا ہے تو مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ آقا حسین فرماتے ہیں جی اماں آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آقا حسین فرماتے ہیں ماں ملک عراق جانے کا ارادہ ہے۔ ملک عراق کا نام آنا تھا۔ جناب ام سلمہ تڑپ کے کہتی ہیں حسین کیا یہ وہی عراق تو نہیں ہے جس کا ایک شہر کربلا ہے؟ ہاں جی اماں یہ وہی عراق ہے۔ کہا یہ تو پھر وہی شہر ہے جس کے بارے میں تمہارے نانا مجھے خبر دے کر گئے تھے کہ جب میرا حسین کربلا جائے گا تو کربلا سے حسین واپس نہیں آئے گا۔ آقا حسین فرماتے ہیں جی اماں اپنے پیروں سے چل کر قبرستان جا رہا ہوں۔ اس وقت جناب ام سلمہ فرماتی ہیں حسین تیرے نانا نے کہا تھا جو کوئی میرے حسین کی نگری کی ایک مرتبہ زیارت کرے گا نا اللہ اسے 70 حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اے حسین اگر ہو سکے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل۔ آقا حسین فرماتے ہیں اماں مصلحت خدا یہی ہے کہ آپ کو یہی رہنا ہے، مگر حسین اکیلا جائے گا اور اپنے خانوادے کو ساتھ لے کر جائے گا، مگر آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ بھی وہ ثواب حاصل کریں تو آپ یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی نگری کی زیارت کروا دوں۔ یہ کہہ کر آقا حسین نے اپنا ہاتھ بلند کیا، جناب ام سلمہ سے مخاطب ہو کر کہا اماں اگر ہو سکے تو میری انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔ جناب ام سلمہ نے کیا دیکھا کہ تپتا ہوا صحرا ہے، ہر طرف سے خاک اڑ رہی ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے ہیں۔ عجیب و غریب منظر دیکھا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہے بڑا ہی وحشت ناک منظر ہے، کوئی سجدے میں ہے اور ارد گرد جو ہے لوگ اسے مارنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ آقا حسین نے اپنی انگلیوں کو نیچے کیا، دوبارہ ہاتھ کو اٹھایا، کہا اماں اب اگر ہو سکے تو دوبارہ دیکھیے۔ اب کیا دیکھا؟ جناب ام سلمہ رو کے کہتی ہے حسین کیسی نگری ہے تیری، ایک جوان ہے جس کے سینے میں نیزے کی الی لگی ہوئی ہے۔ حسین یہ کیسی نگری ہے تیری؟ آقا حسین نے ہاتھ پھر نیچے کر لیا، پھر کچھ لمحوں کے بعد پھر ہاتھ اٹھایا، کہا اماں اگر ہو سکے تو اب دیکھیے۔ اب جو کیا دیکھا جناب ام سلمہ نے، جناب ام سلمہ چیخ کے رو کر زمین پر بیٹھ گئی، رو کے کہتی ہے حسین کیسی نگری ہے تیری، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے گلے میں تیر لگا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔
یہ کیسی نگری ہے تیری، بس اتنا سننا تھا۔ آقا حسین فرماتے ہیں اماں بس یہی نگری ہے میری، یہ اصغر ہے نا، یہ وہی ہے جس کے سینے، جس کے گردن میں تیر لگے گا۔ یہ جو اکبر ساتھ جا رہا ہے نا، یہ وہی اکبر ہے جس کے سینے میں نیزے کی انی پہ وسط ہو جائے گی۔ اماں میں خود انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، بس عزادار حسین بالکل تمام کرنے لگا ہوں۔ آقا حسین نے رخصت لی۔ تاریخ میں ملتا ہے اس انداز میں حسین نے رخصت کیا، بالخصوص جناب صغرا کو۔ میرا ایمان ہے کربلا کے جتنے مصائب ہیں، خدا کی قسم وہ سارے مصائب ایک طرف، فقط حسین کا صغرا کو مدینے چھوڑ کر جانا ایک طرف، کربلا کے سارے مصائب پر بھاری ہے صغرا کو مدینے چھوڑنا۔ اگر آپ بھی کہیں جا رہے ہو نا اور سب کو ساتھ لے جائیں، ایک بچے کو آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھی، بہت مشکل ہے اپنے بچوں کو گھر میں چھوڑ کر کہیں رخت سفر، اور سفر بھی ایسا کہ پتہ ہو حسین واپس نہیں آئے گا۔ بس قافلہ تیار ہوا، بیبیاں سوار ہوئیں، آخری وقت جب بالکل قریب وقت آیا، جناب صغرا فرماتی ہیں پھوپھی اگر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے اصغر میرے حوالے کیجیے، اللہ جانے آپ کب واپس آئیں گے، میں اصغر کو جی بھر کر ملنا چاہتی ہوں۔ آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو چھوٹے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اصغر جیسے جناب صغرا کے پاس آیا، سارا قافلہ تیار ہے، حسین بالکل آمادہ ہے۔ آقا حسین نے انتظار کیا، آئے واپس آ کر کوشش کی کہ کسی طرح سے اصغر کو واپس لے لیا جائے تاکہ قافلہ روانہ ہو، مگر اصغر حسین کے پاس نہیں آیا۔ پھر دوبارہ کوشش کی، مگر اصغر دوبارہ آقا حسین کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ علماء نے لکھا ہے بالآخر آقا حسین نے جناب اصغر کے کان میں کوئی بات کہی، میرا ایمان ہے یقیناً آقا حسین نے کہا ہوگا اصغر تیرے بغیر میری کربلا ادھوری ہے، اصغر اگر تو نہیں آئے گا میری کربلا ادھوری رہ جائے گی۔ بس اتنا سننا تھا اصغر نے کہ واپس آئے، آ کر آقا حسین کے سینے سے پیوست ہو گئے۔ عزاداران سید الشہداء حسین روانہ ہوئے، صغرا انتظار کرتی رہی مگر حسین واپس نہیں آئے۔ صغرا انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ